اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کہف آیت نمبر 42۔ وَأُحِیطَ اور گھیر لیا گیا بِثَمَرِہِ پھل اس کا، فَأَصْبَحَ تو اس نے صبح کی، یقلب وہ ملتا تھا، کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیاں، علی اس پر، ما جو انفق اس نے خرچ کیا تھا، فیہا اس میں، واہیا اور وہ یعنی کہ باغ، خاویتاً گرا پڑا تھا، علی عروشہا اپنی چھتوں پر، وَیقول اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی اے کاش کہ میں، لم اشرک نہ میں شرک کرتا، بربی ساتھ اپنے رب کے، احداً کسی ایک کو۔ جیسا کہ پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھا کہ اس میں دو کیریکٹرز تھے کہ وہ اپنے انگوروں اور کھجوروں کے باغ کی طرف وہ زمیندار آ رہا تھا تو اپنے ہمسائے کے ساتھ بات کرتا ہوا آ رہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی جو باغ ہیں ہمارے وہ کبھی ان کو نقصان پہنچے گا یا قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تو اس کے ہمسائے نے اس بات پر اسے ٹوکا۔ تو ایک تو دیکھیے مومن کا کردار سامنے آ رہا ہے جو اس کا ہمسایہ تھا، وہ کتنے لاجیکل طریقے سے اس کے شرک کی تردید کرتا ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بتاتا، بہت کلیئر کرتا ہے کہ میں تو اپنی مال اولاد اور کسی بھی انسان پر اتنا بھروسہ نہیں کرتا، اور تمہیں کیا کہنا چاہیے اپنا یہ باغ دیکھ کے؟ تمہیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے تھا، لا حول ولا قوت کہنا چاہیے تھا کہ نہیں ہے کوئی قوت اور طاقت سوائے اللہ کے۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں تم سے مال اور اولاد میں تو کم ہو سکتا ہوں، پر اللہ سے پر امید ضرور ہوں کہ دن اور حالات بدلتے ہوئے کون سی دیر لگتی ہے۔ اور آپ نے بھی بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کہ ایک وقت ان کے یہاں بہت مال کی ریل پیل ہے، ہر طرح کا آرام و آرائش کا سامان ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد ان کے حالات بدل گئے ہوں۔ اور وائس ورثہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، اور بہت غربت میں وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا وقت دنیا میں پلٹ دیا ہو اور ان کے یہاں پیسوں کی ریل پیل ہو گئی ہو۔ تو جو مومن کا کردار ہے اس میں جو اس کا کیریکٹر دکھایا گیا ہے کہ وہ بہت ہی اسٹرانگ ایمان والا ہے، اور ایمان کی دولت والا انسان جو ہوتا ہے وہ کبھی کسی احساس کمتری میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جس کے پاس ایمان کی دولت ہو، اور یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کی دولت جس کے پاس ہو، پھر وہ لوگوں کی دنیاوی چیزوں کی طرف نظر ڈالے اور اپنے آپ کو احساس کمتری میں سمجھے، تو پھر تو اس نے اپنی پاس جو اس کے پاس دولت ہے دین کی، اس کی کوئی ویلیو نہیں کی، کیونکہ یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ہمارے ایمان اور اس کتاب کی دولت سے کوئی کمپیریزن کرنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ تو انمول چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ تو احساس کمتری اس کو ہو ہی نہیں سکتا جو سچا مومن ہو۔ تو جو مومن ہے اس نے دوسرا کیریکٹر جو کہ کافر ٹائپ کا بیہیویئر کر رہا تھا، اپنی چیزوں، اپنی مال دولت، باغ ان سب پہ ہی اتنا زیادہ تکبر میں آ گیا کہ اس نے یہ تک کہہ دیا کہ قیامت تو کبھی ہوگی ہی نہیں، اور اگر ہوگی بھی تو میں اس سے بہت اچھا آخرت میں بھی بدلہ پاؤں گا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ وہ سارا باغ اس کا ٹٹیوں پہ جو ہوتی ہے نا لگی رہتی ہیں، جس پہ انگور چڑھائے جاتے ہیں، لکڑی کی پھٹیوں کو ایسے ایسے کر کے بنایا جاتا ہے،
تو وہ پورا الٹا پڑا ہوا تھا، اس کی چھت جو ہے پوری نیچے آ گئی تھی جن پہ انگور کی بیلیں چڑھی ہوئی تھی۔ تو وہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو بہت افسوس سے ملتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ کاش میں شریک نہ کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی۔ آیت نمبر 43 دیکھتے ہیں۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ، اور نہ تھے اس کے لیے، فِئَةٌ، جماعت کے لوگ، يَنْصُرُونَهُ، جو مدد کرتے اس کی، مِن دُونِ اللَّهِ، سوائے اللہ کے، وَمَا كَانَ، اور نہ تھا وہ، مُنتَصِرًا، بدلہ لینے والا، یعنی کہ اس کا کوئی جتھا، اس کا کوئی گروپ، اس کی کوئی پارٹی ایسی نہیں تھی جو اس کے ان حالات میں مدد کر سکے۔ دیکھیے جب ہمارے اوپر کوئی پرابلم آتی ہے انسانوں کی طرف سے یا دنیاوی معاملے میں، ڈیلی لائف میں کچھ ایسی پرابلمس آتی ہیں تو ہم کس کی ہیلپ لیتے ہیں؟ ہم کسی انفلوئنشل جو زیادہ پوسٹ پہ اچھے ہو یا مال دولت میں آگے ہو یا اپنے بڑے رشتہ داروں سے ان کی ہیلپ لیتے ہیں لوگ۔ لیکن یہ مصیبت کہاں سے آئی تھی؟ یہ تو اوپر والے کی طرف سے آئی تھی، اور کتنے ہی لوگ تھے، کتنے ہی جتھے تھے، پر کوئی بھی اس کے کام نہ آیا۔ یعنی آسمانی مصیبت جب آ جائے تو جب اللہ ہی تعالیٰ ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے تو کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا اس میں۔ تو جب انسان کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو اس میں کوئی دوسروں سے ہیلپ لیتا ہے کہ بھئی وہ فلانا ہمیں پریشان کر رہا ہے، اس کے لیے کچھ کریے، وہ کسی آدمی سے جا کے ہیلپ لیتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش یا پریشانی آتی ہے تو کوئی بھی دنیاوی لوگ ہیلپ نہیں کر سکتے اس میں۔ ہنالک الولایۃ، وہاں سارا اختیار، للہ الحق، اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ سچا ہے، ہوا خیر، وہ بہتر ہے، ثوابا، بدلہ لینے والا، وخیر، اور بہتر ہے، عقبیٰ، انجام کے اعتبار سے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جو ولایت ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی کہ اصل ہیلپ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اور بندوں کا ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اور اس شخص کا کیا معاملہ تھا کہ اس شخص کو اللہ پہ نہیں بلکہ مال اور لوگوں پہ بھروسہ تھا، اور ایسا اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ جس کے پاس بہت پیسہ آ جاتا ہے، دنیا کی رہائشیں آ جاتی ہیں، تو وہ اپنی انہی چیزوں پہ زیادہ اعتبار کرنے لگتا ہے، اور کئی بار پیسے کے ظلم میں، تکبر میں وہ ایسی باتیں بھی کرنے لگتے ہیں کہ ہم یہ کرا دیں گے، میں وہ کر سکتا ہوں۔ تو جو لوگ ہوتے ہیں ایمان والے، وہ جو ہے کئی بار ان کے ان باتوں کے آگے بولنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور یہ کافی جرأت ایمانی کی بات ہے کہ ایسے آدمی کو جو کہ مالی اعتبار سے، پوزیشن کے اعتبار سے کافی اسٹرانگ ہو تو اس کو ٹوکنے کی بھی ہمت جلدی کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے ہمسائے نے اسے ٹوکا اور اسے اس طرح کا شرک نہ کرنے کی تردید، ایک طرح سے نصیحت بھی کی، اور اس کے شرک کی تردید بھی کی اپنی باتوں سے کہ میں ایسا نہیں کرتا، اور تمہیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اور ساری قوت اور طاقت اللہ کی ہے یہ کہنا چاہیے، اور اس کی ایک طرح سے فیتھ جو ہے اس کا اللہ میں، اس کی ایک تعریف کی جانی چاہیے کہ اتنا بڑا زمیندار آدمی جب اپنی اتراہٹ پہ وہ بولے جا رہا تھا تو اس کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کی اس نے ہمت کی۔ ورنہ جنرلی کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اپنے پیسے کے تکبر میں کچھ بھی کہتے رہتے ہیں، اور باقی لوگ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ غلط بات ہے ٹوکنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ تو ان آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل جو مدد ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے،
جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں وہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جیسے دیتا ہے ویسے وہ لے بھی سکتا ہے۔ تو ان کے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی طرف کسی مدد کے لیے نہیں دیکھنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے، افرائیتم ما تحرثون، کبھی تم نے سوچا کہ یہ جو بیج تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو کہ ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھوس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، کہ ہم پر تو الٹی چٹی تاوان پڑ گئی، مطلب اللہ پاک چاہے تو جو کھیتیاں وہ اگا رہا ہے ان کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ تو انسان کو اپنی کھیتیوں، اپنے مال، اپنی دولت اور انسانوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنا توکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ رکھنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہمارے کام تبھی آتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف اپنا بھروسہ کرنے کے بجائے ہمارا بھروسہ صرف اور صرف اللہ پہ ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔